صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ سے پیوستہ اس سے پہلے جہاں تک آپ نے سماعت فرمایا تھا، اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ تلاوت کردہ آیت کے کچھ معانی و مطالب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد ربانی ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان قوم بنی اسرائیل کے لوگوں پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے بہت بڑے غضب میں لوٹے۔ ذَلِكَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کیا اور حد سے تجاوز کیا۔ یہ ترجمہ ہے تلاوت کردہ حصے کا۔ اس سے پہلے قوم بنی اسرائیل کی ذلت اور خواری اور ان کی غربت پر آپ نے سنا تھا، اور اس پر ہونے والے کچھ اعتراضات کے میں نے جواب بھی دیے تھے کہ اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کے لیے ذلت و خواری اور غربت مسلط فرما دیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا انہوں نے بہت بڑا غضب اوڑھا۔ غضب کا معنی ہوتا ہے بدلے کا ارادہ کرنا۔ تو وہ اللہ کے بہت بڑے غضب میں آ گئے۔ یہ بہت بڑے کا معنی باؤ بغضب میں جو تنوین ہے تو زیر ہے، اسی تنوین سے یہ عظمت کی ہے، بہت بڑا غضب۔ یعنی ایک ہوتی ہے معمولی سی ناراضگی، معمولی سا غضب، تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا بہت بڑا غضب انہوں نے اوڑھا۔ اللہ کے بہت بڑے غضب کے، بہت بڑی سزا کے یہ حقدار ہوئے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ ذلت و خواری ان پر لازم کر دی گئی،
غربت و تنگ دستی ان پر لازم کر دی گئی، کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے من و سلوہ کے بدلے میں کچھ زمینی پیداوار کے کھانے طلب کیا تھا؟ کیا یہی وجہ تھی؟ یعنی انہوں نے مانگا تھا نا کہ یہ من و سلوہ ہم سے روز نہیں کھایا جائے گا، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ ایک ہی قسم کی غذا ہم کھاتے رہیں۔ رب سے دعا کیجئے کہ ہم کو زمین کی پیداوار میں سے یہ ککڑی ہے، ساگ ہے، مسور ہے، پیاز ہے، یہ سب ہمیں عطا فرمائے۔ تو اگرچہ یہ ساری چیزیں من و سلوہ کے مقابل میں کم تر تھی، مگر ناجائز تو نہیں تھی، حرام چیز تو نہیں مانگا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، یہ حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ تو کیا ان کے ان ادنا چیزوں کی مانگ کے وجہ سے، اس کے مطالبے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کے حقدار ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ ان معمولی سی چیزوں کے مانگنے کی وجہ سے، دعا کے لیے کہنے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کہ دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت میں بھی جنت سے محرومی۔ نہ دنیا آئی ہاتھ، نہ آخرت، کچھ بھی نہیں۔ تو اتنی بڑی ذلت، اتنی بڑی رسوائی کیا ان خالی کھانوں کے مانگنے کی وجہ سے تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ رب نے اگلے جملے میں بیان فرمایا، ذالک بما کانوا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے۔ یعنی اللہ کی آیتوں کے انکار کی انہوں نے عادت ڈال لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت مسلسل کرتے رہے، ان کی شان میں بے ادبیاں لگاتار کرتے رہے۔ دیکھیں، غلطی کا ہو جانا اور ہے، مگر بار بار وہی غلطی ہو، یہ سخت گناہ ہے۔ انسان کے اندر الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطی اور خطا سے مرکب ہی ہے، اس کی فطرت میں ہے غلطیاں، بھول جانا۔ لیکن مسلسل غلطی کرتا رہے، مسلسل گناہ کرتا رہے، گناہ کی عادت ڈال لے، یہ اور بڑا گناہ۔ وہ گناہ جو چھوٹا گناہ تھا، گناہ کی عادت ڈال لینے سے وہ بڑا گناہ ہو جائے گا۔ گناہ صغیرہ بھی اگر بار بار کیا جائے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، بڑا گناہ۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ یہ اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے رہتے تھے۔ توریت کی وہ آیتیں جو ان کی منشا کے خلاف ہوتی، جسے یہ پسند نہ کرتے تھے، جس حکم کو یہ اپنے لیے مشکل سمجھتے تھے، اس کو بدل ڈالتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق وہاں رکھ دیا، اور جو اللہ نے نازل فرمایا اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ ان کے معمولات ہو گئے۔ تو اولاً ہی انہوں نے یہ اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، یہ جو معمولی کھانوں کا مطالبہ کیا، وہاں سے ان کے گناہوں کا اظہار ہوا، ورنہ پہلے ہی سے یہ گناہ کرتے آ رہے تھے، مسلسل کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر ذلت و خواری مسلط نہیں کی گئی تھی، مگر بے ادبی ان کی کرتے رہے، ان کا احکام کو انکار کرتے رہے، ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتے رہے۔ ایک جگہ نہیں، ایک بار نہیں، بار بار موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے گستاخیاں کیا، بے ادبیاں کیا۔
تو ایک سبب تو یہ ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہتے تھے۔ اور آگے فرمایا گیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور گناہ کرتے کرتے وہ اتنے آگے بڑھے کہ انبیاء کرام کے دشمن بن گئے اور انبیاء کرام کو قتل کرنے سے باز نہیں آئے۔ یہ قتل کرتے انبیاء کرام کو ناحق بغیر الحق، یہاں حق سے مراد حق کے شرعی نہیں ہے بلکہ حق کے ظاہری ہے، یعنی انبیاء کرام کوئی ایسا کام کرے کہ شرعی طور پر وہ قتل کے حقدار بن جائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ سب کے سب معصومین ہیں، تو پھر ان سے گناہ کیسے ہوگا؟ اور گناہ نہیں ہوگا تو شرعی حق قتل کا کب ہو سکتا ہے؟ تو شرعی حق نہیں مراد ہے بلکہ ظاہری حق، یعنی ظاہری طور پر بھی کوئی ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی کہ وہ قتل کے حقدار ہو گئے، یعنی ظاہراً بھی کوئی قتل کی بات ان کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا بغیر الحق، ناحق یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے، اتنی بڑی انہوں نے جرات کر ڈالی۔ جن نبیوں کو اللہ نے انہی کی ہدایت کے لیے، انہی کی رہنمائی کے لیے، انہی کو راہ راست پر لانے اور چلانے کے لیے بھیجا، انہی کو قتل کر ڈالا، یہ کتنا بڑا گناہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے بڑے اور سب سے سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب، سب سے سخت ترین عذاب کس کا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل قتل نبیا ومن امر بالمعروف ونہى عن النہی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بڑے اور سب سے سخت عذاب کا حقدار وہ ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، اللہ اکبر، اور جس نے کسی اس شخص کو قتل کیا ہو کہ جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ اب یہ کون ہے؟ وہ نائبین نبی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے نائبین ہیں، تو سب سے بڑا گناہ نبی کا قتل کرنا، اور پھر ان کا قتل کرنا جو ان کے نائبین ہیں، جو ان کے وارثین ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو سب سے بڑے سزا اور سب سے بڑے عذاب کے مستحق وہی لوگ ہیں۔ تو اس حدیث پاک کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ سب سے زیادہ، سب سے بڑے عذاب کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور انبیاء کرام ہی نہیں، ان کو قتل کرنے سے جن علماء نے منع کیا انہیں بھی انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر، کتنے جری تھے۔ اور یہ جرات کہاں سے ہوئی؟ اسی گناہ کی عادت کی وجہ سے۔ جب آدمی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ بڑے بڑے گناہ پر جرأت کرنے لگتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا کو شہید کیا، حضرت شعیہ کو شہید کیا، حضرت شعیب کو
حتیٰ کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں قوم بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے ظالم ہیں، انبیاء کرام کو بھی نہیں بخشا۔ اور کس وجہ سے؟ بس صرف وہی اچھی بات کا حکم دیں، برائی سے روکیں، بس یہی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص آیا، ایک یہودی آیا، اس نے ایک مسئلہ پوچھا۔ دمشق کا جو بادشاہ تھا حداد ابن حدار، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا اور پھر وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو وہ اس کی بیوی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ بادشاہ نے 3 طلاقیں دی ہیں، اس لیے بغیر حلالے کے وہ پھر سے دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ بتائیں ذرا، جو مسئلہ تھا، جو اللہ کا حکم تھا، اسی کو بتا دیا، مگر اس بادشاہ کی بیوی سن کر کے آگ بگولا ہو گئی۔ ہم بھی بہت سارے لوگ ہم میں یہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ طلاق کا لفظ زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، تکرار ہوئی، جھگڑے ہوئے، سب کچھ کر لو، مگر یہ لفظ زبان پہ کبھی نہ لاؤ کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ تقریباً سب کے سب بعد میں یہ لفظ زبان پر لانے کے بعد پچھتاتے ہیں۔ اور اگر چارہ کار بالکل نہیں رہ گیا ہے تو 1 مرتبہ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ 1 مرتبہ اگر طلاق دے دیا، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی، تو پھر 2 بار 3 بار دینے کی ضرورت کیا ہے، جو ناجائز بھی ہے۔ اور آج تو ایسا قانون بن گیا ہے کہ سخت سزا کا حقدار بھی ہو جائے گا۔ تو بہرکیف زبان پر یہ لفظ نہیں لانا چاہیے، اور طیش میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے، کیونکہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کے پاس دور اندیشی نہیں ہوتی ہے، ذرا سا کچھ ہوا فوراً وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اگر انہی کی طرح آپ بھی طیش میں آ گئے، شوہر بھی طیش میں آ گیا، تو پھر معاملہ گڑبڑ۔ اس نے طلاق مانگا تو میں دے ہی دوں؟ نہیں، لاکھ وہ طلاق مانگے، لاکھ وہ مطالبہ کرے، مگر زبان پر نہ لاؤ۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں سکون ہے، بعد میں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ ورنہ زبان پر لانے کے بعد پھر جو ہے مفتی صاحب، امام صاحب کے پاس دوڑ رہے ہیں، حضرت میں نے بڑے غصے میں دے دیا تھا۔ ہر ایک کوئی خوشی میں بھی طلاق دیتا ہے، غصے ہی میں تو دیتا ہے، کون خوشی میں دیتا ہے؟ تو بہرکیف حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ فتویٰ دے دیا، بتا دیا کہ نہیں، تمہارے لیے درست نہیں۔ آخرکار اس عورت نے، بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ سے اجازت لے لیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ اور بھی 1-2 مسئلے تھے۔ وہ اپنی سوتیلی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر یحییٰ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا، تمہارے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام حالت نماز میں تھے اور سجدے میں گئے، حالت سجدے میں ان کے سر کو جسم سے قلب کر دیا۔ سوچیے آپ، کیسی یہ ظالم قوم۔ اور پھر ایک تشت میں رکھ کر کے ان کے سر کو بادشاہ کی بیوی نے اپنے سامنے رکھا۔ جب سامنے رکھا تو اس سر سے بھی وہی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، وہی فتویٰ جو سر کٹنے سے پہلے دیا تھا، سر کٹنے کے بعد بھی آپ کے منہ سے، آپ کی زبان سے وہی آواز آ رہی تھی کہ تم کچھ بھی کر لو، تمہارے لیے وہ شوہر حلال نہیں ہے جب تک کہ تم حلالہ نہ کراؤ۔ تم شادی اس سے دوبارہ نہیں کر سکتے بغیر حلالے کے۔ اور اللہ کے غضب میں وہ گرفتار ہوئی، اسی وقت وہ عورت زمین میں دھنسا دی گئی، دھستی چلی گئی، فنا ہو گئی۔
اسی طرح زکریا علیہ السلام، ان کو شہید کرنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا۔ وہ جب اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلے تو ایک درخت سامنے تھا، فرمایا مجھے جگہ دے دو۔ درخت چر گیا، آپ درخت میں سما گئے، درخت مل گیا۔ وہ ڈھونڈتے رہے مگر نہیں پا رہے تھے، مگر شیطان وہاں بھی آ کر کے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس درخت میں حضرت زکریا علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں، اگر تم آرا سے اس درخت کو چیرو تو انہیں پاؤ گے۔ چنانچہ اس درخت کو آرا سے چیرا گیا، ان ظالموں نے چیرا، اور جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ پہنچا، سوچ سکتے ہیں کہ کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ کی زبان سے آہ نکلنے والی تھی، مگر رب نے فرمایا اے زکریا، اگر تم نے آہ کیا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور تمہارا نام صابرین کی جماعت سے خارج کر دیا جائے گا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر کے درخت سے کیوں پناہ طلب کیا؟ اللہ، مجھے چھوڑ کر کے درخت سے کیوں پناہ طلب کیا؟ اس لیے چر جاؤ، شہید ہو جاؤ، مگر زبان پر آہ بھی نہ آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان پر کلمات آنا چاہ رہے تھے، مگر وہ رک گئے۔ آپ کو چیر دیا گیا، آپ کا سر چیر دیا گیا، آپ کا جسم دو حصوں میں بٹ گیا، مگر آپ نے اپنی زبان سے آہ نہیں کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہی قوم بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ اسی طرح سے بہت سے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا۔ لہذا آج اگر وہی قوم جو کچھ کر رہی ہے، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، ہمارے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر کے، مگر دیکھ کر کے بھی ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ یہ ظالم ہیں، اور ظالم ظلم کر کے وہ خوش ہوتا ہے، وہ غمگین نہیں ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ظالم کو۔ تو رب نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ سب کچھ جو ذلت و خواری کے حقدار بنے ہیں اور غربت و تنگ دستی ان پر لازم کر دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نافرمانیاں مسلسل کرتے رہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کرام کو شہید کرتے رہے، اس لیے ان کے اندر یہ سارے گناہوں کی جرأت آئی۔ پہلے انہوں نے چھوٹے سے گناہ سے شروع کیا تھا، اولاً کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے اشارے میں کہا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے مستحب کو ہلکا جانا وہ سنت کو چھوڑنے لگے گا۔ جس نے مستحب کو ہلکا سمجھا کہ یہ مستحب ہے، اس کو کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، پھر اس کے اندر سنت چھوڑنے کی جرات ہوگی، اور جس نے سنت چھوڑنا شروع کیا، سنت چھوڑنے کی عادت ڈالی، تو پھر وہ فرض چھوڑنے کی طرف بڑھ جائے گا، فرض چھوڑنے لگے گا، اور جب فرض چھوڑنے کی عادت ڈال لی تو اس کے دل سے معرفت الہی نکل جائے گی۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، جس کو ہم پہچانتے ہی نہ ہوں اس کو کیا مانیں گے؟ کس طرح سے مانیں گے؟ صحیح طور پہ نہیں مان سکتے۔ تو فرض جب چھوٹا چھوڑنے کی عادت ڈالی تو معرفت الہی نکلی، اور معرفت نکلی جب دل سے تو اہل معرفت سے محبت گئی۔ اب سمجھ لیں، اشارے ہیں سب۔ اہل معرفت یعنی اللہ کے نیک بندے، انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، دل سے جب معرفت نکلی تو اہل معرفت سے محبت نکلی، اور جب اہل معرفت سے، اللہ والوں سے محبت نکل گئی دل سے،
تو پھر اس کو گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اس کا عقیدہ تباہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی. کب وہ بھٹک جائے گا، کب وہ گمراہ ہو جائے گا، اس میں دیر نہیں لگے گی. اس لیے ضروری ہے کہ مستحب ہی کی حفاظت کی جائے، وہیں سے حفاظت کی جائے، ورنہ بڑھتے 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 وہ بڑے بڑے گناہ کرنے پر جری ہو جائے گا. دیکھیں، آپ کا سرمایہ، آپ کی دولت کوٹھری کے اندر مقفل صندوق میں رکھی ہے، باہر کئی دروازے ہیں، کئی تالے لگے ہوئے ہیں، پہلے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، تب وہاں پہنچیں گے مقفل صندوق کے پاس جس میں مال رکھا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مال والا پہلے دروازے سے پہلے تالے کو کوئی توڑنا چاہے تو اس کو چھوڑ دے، ارے وہ تو بہت دور ہے، ابھی وہ تو دروازہ دور ہے، گیٹ کا دروازہ ہے، وہاں تک جہاں مال ہے پہنچنا اس کے لیے بہت دشوار ہے. لیکن اگر وہ گیٹ کا دروازہ توڑ لیا، گیٹ کا تالا اس نے توڑ دیا، تو دوسرے تالے توڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے گیٹ ہی پر چور کو روکا جاتا ہے، وہ گیٹ کے اندر نہ آنے پائے، پہلا تالا ہی وہ توڑنے نہ پائے، ورنہ اس کے لیے اور تالے توڑنا آسان ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ہمارا نفس یہ بچہ ہے، ناسمجھ بچہ. جیسے بچے نے چھوٹی سی غلطی کی، اگر آپ نے وہیں پر اسے منع کر دیا، سمجھا دیا، ڈانٹ دیا، تو پھر آگے وہ غلطیاں کرنے سے بچ جائے گا. اور اگر اسے چھوڑ دیا، چھوٹی غلطی کی، چھوٹی سی چیز کی چوری کیا، آپ نے چھوڑ دیا، تو پھر بڑی چیز کی چوری کرے گا. پہلے بچہ گھر ہی میں چوری کرتا ہے، باپ کے جیب سے نکال لیا 2-4 10 روپے، وہیں سے شروع کرتا ہے. آپ نے دیکھا بھی، جانا بھی، چاکلیٹ لے کے آ گیا، بیٹا کہاں سے آیا؟ اب وہ آپ کی جیب سے لیا. اگر آپ نے ڈانٹ دیا اسی وقت، بیٹا چاہیے ہوگا تو تم مانگ کے لینا، خود سے نکال کے مت لینا. اگر وہیں پہ ڈانٹ دیا، وہیں پہ سمجھا دیا، تو آگے اسے تنبیہ ہو جائے گی، وہ سمجھ جائے گا، پھر مانگ کے لے گا وہ. ورنہ ابھی آپ کی جیب سے لیا، پھر وہ کباڑ سے لے گا، پھر تجوری سے لے گا، تو ابھی تک اندر اندر ہے، پھر پڑوس میں چوری کرنے لگے گا، پھر محلے میں کرنے لگے گا، پھر وقت کا ڈاکو بن جائے گا. اسی طرح سے تو سیکھتے ہیں. اولاً کوئی ڈاکو نہیں بن جاتا، اولاً ہی کوئی بہت بڑا چور نہیں بن جاتا ہے. اسی طرح سے بچے سیکھتے ہیں چوریاں، ڈکیتیاں اور بڑے بڑے جرائم. ایسے ہی نشے کی لت، ایک بار بھی اگر پتہ چل جائے تو اس طرح سے کنٹرول کرو کہ دوبارہ وہ اس کے قریب نہ جائے. آج تو ایسی نشہ آور چیزیں ہیں، ڈرگس وغیرہ ایسے ہے کہ وہ اگر 1-2 بار پی لیا، استعمال کر لیا، تو خدا جانے اس میں کیا رہتا ہے کہ وہ مر جائے گا مگر چھوڑے گا نہیں. اور اس کی عادت اگر پڑ گئی تو بس چند سال کا مہمان رہے گا، کچھ دن رہے بھی تو کسی کام کا نہیں رہ جائے گا، کسی بھی حیثیت کا وہ نہیں رہ جائے گا. آپ دیکھ لو جو اس قسم کے لوگ ہوں گے اپنے قرب و جوار میں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے بہت بچوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرکیف اسی طرح سے شیطان یہ ایمان کا چور ہے، اور ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اور احکام شرعیہ یہ اس دولت کی حفاظت کے تالے ہیں. احکام شرعیہ اس دولت یعنی ایمان کی حفاظت کے تالے ہیں. اگر شیطان سے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو احکام شرعیہ کی پابندی کرو، اور احکام شرعیہ میں فرائض کی بھی پابندی کرو، واجبات کی بھی پابندی کرو، سنتوں کی بھی پابندی کرو، مستحبات کی بھی پابندی کرو. اگر مستحبات کو چھوڑا تو میں نے بتایا ابھی کہ پھر وہ دھیرے دھیرے سنت، پھر فرض، اور پھر وہ بدعقیدگی، اور پھر وہ گمراہ، اور پھر وہ ایک دن بھٹک جائے گا، راستے سے وہ بہک جائے گا. کیونکہ شیطان
اسے دلیر بناتا ہے، اسے جری بناتا ہے. ارے یہ تو مستحب ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، اس کو کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، اس کو اگر تم چھوڑ دو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. پھر وہ سنت کو بھی چھوڑنے لگے گا. اسی طرح سے آدمی گناہ پر جری ہوتا ہے، گناہ پر نڈر ہوتا ہے. تو رب نے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، قوم بنی اسرائیل کو جو اتنی بڑی سزا دی گئی وہ سب اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا مسلسل انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے. اور اتنے بڑے گناہ کی جرأت ان کو اولاً نہیں ہوئی، پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا، پھر یہ بڑے بڑے گناہ پر جری ہو گئے اور انبیاء کرام کو قتل کیا. انبیاء کرام کا قتل یہ تمام گناہوں میں سب سے بدترین گناہ ہے. اللہ والوں سے دوری یہ گمراہی کا ذریعہ ہے. اللہ کے نیک بندوں سے دوری یہ بھٹکنے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ فرمایا گیا کہ تم عالم بنو یا متعلم بنو یا عالم کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، ان چاروں میں سے ایک ضرور بنو. پانچواں یعنی عالم سے نفرت کرنے والا مت بننا، ورنہ تو ہلاک ہو جاؤ گے. اور اسی ہلاکت کی طرف آج نہ معلوم کتنے لوگ جا رہے ہیں. اہل علم سے نفرت کرنے والوں کیا کہ ایک اچھی تعداد، ان کا مشغلہ ہی ہے ان کی برائی کرنا، ان کی شان میں نازیبا باتیں کرنا، ان کا مشغلہ بن گیا ہے. تو گویا اپنے آپ کو ہی ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں. ان علماء کی، اللہ والوں کی برائی کر کے ان کا کیا بگاڑو گے؟ ان کا کیا فرق پڑے گا؟ ان پہ کوئی آنچ آئے گی؟ ارے تم عام آدمی کی بھی غیبت کرو تب بھی ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ تمہاری نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی. تو اس عالم کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا ہی بگڑے گا. اور آگے رب نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ نافرمان ہوئے اور حد سے تجاوز کیا. شریعت کی جو حدیں تھیں ان حدوں کو انہوں نے توڑ دیا. جو ان کے نفس نے نہیں چاہا، بھلے وہ توریت میں تھا، بھلے وہ انجیل میں تھا، بھلے وہ انبیاء کرام کے احکامات تھے، مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کیا. فرض کو فرض نہیں جانا، واجب کو واجب نہیں جانا، شریعت کی حدیں انہوں نے توڑ دیا. اور جب یہ سب کچھ انہوں نے کیا تب ایسا ہوا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ذلت و خواری ان پر مسلط فرما دی. ان گناہوں، ان برائیوں، ان خلاف شرع کاموں کی وجہ سے وہ اس سزا کے حقدار ہوئے. لہذا اگر یہ آج کچھ بھی کر ڈالیں ان سے کوئی چیز بعید نہیں. ظلم و ستم کی کتنی بھی حدیں یہ توڑ ڈالیں، بجائے اس کے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو یہ خوش ہوتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے. ان کی جو سوچ ہے کہ جہنم میں تو ہم جائیں گے نہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، یعنی کرنی ایسی ہے اور اللہ کے محبوب، سوچنے کی بات ہے، یعنی پاگل پنے کی بات ہے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلتے اور پھر ایسا کہتے تو چلو کہنے جیسی بات بھی ہوتی. لیکن ان کے کارنامے کیسے، انبیاء کرام کی مخالفت کرنا ان کا شیوا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ان کا شیوا، شریعت کی حدوں کو توڑنا ان کا شیوا، اور پھر یہ کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم کو تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا تو خالی 40 دن ہوگا. جب جس کی سوچ یہ ہو، جس کا عقیدہ یہ ہو، جس کے تصورات یہ ہو، وہ بھلا کون سا گناہ ہوگا جس سے وہ باز رہے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے پہلے بھی بارہا اعلان ہوا کہ مدرسہ اشرف العلماء جو آپ کی اس مسجد میں جامع مسجد